الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ حضرات گرامی، سامعین و ناظرین، آج 1445 ہجری کا 1 محرم کی تاریخ ہے، اور الحمدللہ کہ امام حسین کے غلام آج سے 10 روزہ مجلس ذکر شہادت حسین کا انعقاد کریں گے۔ اس سلسلے میں فقیر حقیر نوشاد عالم چشتی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین ان کے پیغام کو جاننے سے قبل ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، کربلا کیوں برپا ہوا اور کربلا کی ضرورت کیوں آن پڑی۔ کربلا کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت 570 یا 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی کل عمر 63 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا سے آپ نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال آپ نے مکے میں گزارا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ شریف آپ نے ہجرت کی، اور 10 سال مدنی زندگی آپ نے گزاری۔ مدنی زندگی آپ کے دور حیات کا بڑا انقلابی دور ہے۔ آپ نے اس دور میں اسلام کو، اپنے آپ کو، مسلمانوں کو بہت مستحکم کیا، ریاست مدینہ کا قیام کیا، مواخات قائم کی، انصار و مہاجر میں تعلقات قائم کیے، اور 28 غزوات اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے لڑے، اور اس میں مختلف جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، علاوہ ازیں آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہی فتح مکہ کا قصد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت واضح، بہت کھلا ہوا فتح مبین عطا فرمائی، اور آپ کا یہ فتح پوری دنیا پر بے مثال اور ایک دھاک ہے جو آج بھی قابل مطالعہ ہے۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے حکم سے دین کو پہنچایا، ریاست مدینہ کو قائم کیا، اور اس کے بعد آپ نے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کی روشنی میں آپ نے احکامات جاری کیے۔ آپ نے پولیٹیکل سسٹم کے لیے شورائی نظام قائم کیا، اور اسی شورا پر آپ نے اپنی پوری صحابہ کی، جو آپ کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں، ان کو اس پہ گامزن رکھا، اور اس طرح سے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دور خلافت کی شروعات ہوئی۔ دور خلافت میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے اول خلیفہ انتظامی امور کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور آپ کا دور 632 سے 634 تک 2.5 سال پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ طبعی طور پر آپ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے جو 634 سے 645 تک ہے، 10 سال 6 ماہ پر مشتمل ہے۔
اس کے بعد دور خلافت عثمانی ہے جو 645 سے 655 تک ہے، جو تقریباً 12 سال پر مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت، دردناک شہادت کے بعد، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت، دردناک شہادت کے بعد حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کی کا دور خلافت ہے، جو 655 سے 660 تک ہے، یعنی 5 سال تک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کی جو دور خلافت ہے، جو کل تقریباً 6 مہینے پہ مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم کے انتقال کے بعد جو خلافت راشدہ ہے وہ تقریباً 30 سال پر محیط ہے، حضرت امام حسن کا 6 مہینہ شامل کر کے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق سے لے کر کے حضرت علی تک یہ سب خلافت علی منہاج النبوہ پہ انہوں نے اپنا کام کیا، اپنے پولیٹیکل سسٹم کو، اپنے سیاسی نظام کو قائم رکھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ صدیق اکبر کا دور میں فتنے مانعین زکوٰۃ کا سامنا ہوا اور آپ نے سختی سے اسے نپٹا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور ہے، اور حضرت عمر کے دور میں بہت ساری اصلاحات ہوئی، بہت سارے نئے معاملات آئے، بہت ساری فتوحات ہوئیں، لیکن یہ دور زیادہ مستحکم رہا بنسبت حضرت ابو بکر صدیق کے۔ اور اس کے بعد پھر آپ ایک سازش کے تحت آپ شہید کیے گئے، اور آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا، اور آپ خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے۔ آپ کا دور 12 سال پر مشتمل ہے۔ شروع کے 6-7 سال بہت اچھے گزرے، بعد میں آپ کے خلاف ایک سازش کے تحت آپ کی مملکت، آپ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں، علاقۂ خلافت میں شورش برپا کی گئی، طرح طرح کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگوں کو ابھارا گیا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی کا عہد آتے آتے وہ کبار خلیفہ خلفائے رسول، خلفائے رسالت جو اللہ کے رسول سے تربیت پائے تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر اپنے رب سے جا ملے تھے، ان کی اولادیں تھیں جن کی وہ تربیت نہیں ہو پائی تھی جو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے لیے کی تھی فتح مکہ سے قبل۔ فتح مکہ نبی کریم کا ایک عظیم الشان فتح ہے، اور ایسا آپ نے اس کا اثر اور ڈالا اور چھاپ چھوڑا کہ دنیا اس کے اثرات کو آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد کفاران عرب کے سامنے 2 ہی آپشن تھے۔ ایک یہ تھا کہ یا تو وہ مکہ چھوڑ کر کے اور حدود مکہ سے باہر چلے جائیں، اور وہ ایسی جگہ جائیں جہاں ابھی اسلام کا عمل دخل نہیں ہے، وہ وہاں رہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مسروراً اور کچھ لوگوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔ اس اسلام قبول کرنے والوں میں فتح مکہ کے بعد وقت کے مطابق ابو سفیان، جو اللہ کے رسول سرور کائنات کا بڑا دشمن تھا، اور جس کی بیوی ہندہ نے حضرت عباس کا، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور یہ وہ لوگ جو ہمیشہ رسول اللہ کی مخالفت میں پیش رہے، رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف ہر جگہ شورش اور سازش کرتے رہے۔ یہ لوگ کوئی آپشن نہ دے کر کے، اس لیے کہ یہ اپنے زمین، جائیداد، دولت کہیں لے کر کے جا نہیں سکتے تھے، تو بہرحال انہوں نے اسلام کی دامن میں پناہ لیا۔ اور میرے رسول کا یہ دل کتنا بڑا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیجئے کہ وہ شخص جو آپ کو پریشان کرتا تھا، جو آپ کے خلاف حبشہ تک اپنے لوگوں کو بھیج کر کے آپ کے مشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا رہا، وہ شخص جو ہمیشہ آپ کے خلاف سازش کرتا رہا، لیکن میرے رسول نے غلبہ پانے کے بعد ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا
اور یہ لوگ اسلام لائے، جیسے بھی لائے، آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ نے اپنی اس طرز عمل سے دنیا کو ایک دعوت دی کہ دیکھو جن لوگوں کو ہم نے معاف کیا تھا ان لوگوں کا میرے بعد کیا کردار رہا، اور یہی کردار دراصل کربلا کا پس منظر ہے۔ جب تک ہم اس کردار کو نہیں سمجھیں گے، کربلا کو سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل 660 تک جو ہے وہ خلافت راشدہ کا دورہ رہا۔ اس کے بعد حضرت علی کے اس کے بعد امیر معاویہ کا دور ملوکیت کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو بات اور بتانا چاہوں گا تاکہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے برپا کرنے سے پہلے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں جو بد امنی، بے چینی مسلم معاشرے میں دور خلافت میں پھیل رہی تھی، اس کے پیچھے جو سازش تھی، اس سازش میں بہت سارے لوگ ہیں جو سامنے ہیں، جن کو دیکھنے، سمجھنے، جاننے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے اس دور میں خاص کر کے حضرت علی کے دور خلافت میں دو ایسی اہم جنگ جمل اور جنگ صفین یہ لڑائیاں ہوئیں جس سے مسلمانوں کو آپسی طور پر بہت نقصان پہنچا، بڑی خون ریزی ہوئی۔ ایک حضرت عثمان غنی کے قصاص کو لے کر کے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ جمل ہوئی، اور یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ لوگوں نے اس قدر غلط فہمی پھیلائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایسا لگا کہ شاید حضرت علی قصاص عثمان کے معاملے میں سستی سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے قصاص لیا جائے، ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پتہ لگایا جائے، لیکن ان کو وقت ملنے چاہیے تھا، جو وقت مناسب ان کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ ان کی خلافت میں شورش کی جا رہی تھی، اور شورش برپا کی جا رہی تھی، بدامنی برپا کی جا رہی تھی، فساد پھیلایا جا رہا تھا۔ اور اس طرح سے ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں گے کہ امیر معاویہ اس زمانے میں مدینے میں نہیں تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کی کٹی ہوئی انگلیاں، ان کا خون آلودہ کرتا، کون شخص تھا جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت وہاں تھا اور وہ ساری چیزیں لے جا کر کے امیر معاویہ کو پہنچا رہا ہے، اور امیر معاویہ اپنے مقام میں جہاں وہ اپنا عمل دخل رکھتے ہیں، وہاں سادہ لوح عوام کو، کم فہم عوام کو وہ خون آلودہ کرتا اور کٹی ہوئی انگلیاں دکھا کر کے حضرت علی کے خلاف ایک انقلاب، ایک شورش برپا کرنے کے لیے پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اس طرح سے حضرت علی کو کی خلافت میں بدامنی پیدا کر کے بہت بے چینیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ کو جب یہ اپنی اصل حقیقت سے جب آگاہ ہوئی تو انہوں نے حضرت علی سے اپنا تصفیہ کر لیا اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جنگ جمل کے بعد جو جنگ صفین ہوئی، جو حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان، یہ بڑا خطرناک رہا، اور امیر معاویہ اس میں اپنی شکست دیکھتے ہوئے انہوں نے قرآن کو نوک نیزہ پر کھڑا کر کے امان طلب کی، اور اس امان طلب کرنے کے بعد یہ بجائے کہ خاموش بیٹھتے، بجائے کہ خلیفہ وقت کی مدد کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے علاقے میں جا کر کے حضرت علی کے خلاف ایک ماحول برپا کرنا شروع کیا۔ بہرحال حضرت علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام حسن تشریف لے آئے اور تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ 6 مہینہ رہے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا کہ امیر معاویہ اپنی سیاسی منصوبہ بندی سے ملت اسلامیہ کو پریشان کر رہے ہیں اور امن نہیں ہونے دے رہے ہیں، چین سکون نہیں لینے دے رہے ہیں، تو انہوں نے مزید یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک بار خون خرابہ ہو اور مسلمانوں کے درمیان جنگ برپا ہو اور ان کی لاش، ان کا جانی نقصان ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچ کر کے امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کے تحت خلافت سے دستبردار ہو گئے اور حکومت کی زمام
کو دے دی۔ امیر معاویہ 680 تک باحیات رہے۔ 661 میں وہ اپنی امارت کے امیر مقرر ہوئے اور حضرت امام حسن کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی وفات 15 رجب 680 سے پہلے، اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے، انہوں نے اپنے لائق و فائق اور بڑا اسلام پسند بیٹا یزید کو امت مسلمہ پر بغیر کسی اکابر اور اجلہ صحابہ کرام سے مشورہ کیے ہوئے مسلط کر دیا، جو حضرت امام حسن کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کی صریح خلاف ورزی تھی۔ اور اس خلاف ورزی کے بعد جب یزید مسلط کر دیا، اس کے بعد سے امیر معاویہ وفات پا گئے، اور وہ یزید جو اسلام کے روح سے ناواقف تھا، وہ یزید جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف تھا، وہ یزید جو ایک امیر باپ کا امیر اور بگڑا ہوا بیٹا تھا، اس کو نہ خلافت سے کوئی تعلق، نہ اسلام سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ اسلام سے کوئی تعلق، اس کو نہ تعلیمات نبوی سے کوئی تعلق اور نہ خود ذات رسالت سے کوئی تعلق۔ اس نے جو ہے بڑے بڑے صحابہ پر حکومت کرنے کے لیے ان سے بیعت کا طلب کیا، خطوط لکھے، اپنے گورنروں کو دوڑایا جا کر کے انہیں قائل کرو، اور جو نہ قائل ہو ان کو لے آئے۔ اسی ضمن میں مدینہ کا گورنر حضرت امام حسن کے بھائی امام حسین، حضرت امام حسن کو تو معاہدہ کے بعد آپ نے جب چھوڑ دیا تھا تو آپ کو زہر دے کر کے ٹھکانے لگا دیا گیا۔ کس نے زہر دیا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال، اور اس کے بعد سے جس کو تکلیف تھی اسی نے اپنے راستے سے ان کو ہٹایا۔ لیکن امام حسین زندہ تھے، تابندہ تھے، اسلام کے پابند تھے، اور اس دور کے صحابہ کے آنکھوں کے تارے تھے۔ سب نے محسوس کیا کہ امام حسین جو ہے وہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور الحمدللہ انہوں نے یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح وہ مدینہ پاک میں تھے تو، لیکن ان کو ایک بے چینی ہوئی کہ حج کا زمانہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاجیوں کی شکل میں یزید اپنے کارندوں کو، اپنے گماشتوں کو بھیج کر کے مدینے میں پھر بدامنی پیدا کرے اور یہاں خون خرابہ ہو۔ چونکہ اللہ کے رسول سرور کائنات نے حرم پاک کو بھی حرم قرار دیا ہے، فتح مکہ کو بھی حرم قرار دیا ہے، مدینے کو بھی حرم قرار دیا ہے۔ اس لیے امام حسین 680 میں جو ہے 680 کے بعد بیعت سے جو انکار کر دیا تھا، اور آپ نے انہیں جو ہے کبھی بھی اپنا امیر ماننے سے امیر قبول نہیں کیا اور ہمیشہ منکر رہے، تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد 28 رجب 60 ہجری 1878 کو اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ شریف سے نکلے۔ آپ دیکھیں یہ رجب کا زمانہ ہے، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو عجیب بات ہے کہ اب اس دور میں لوگ پیدل حج کے لیے آتے تھے، تو لوگ کعبے کی طرف آ رہے ہیں، کعبے سے پھر مدینے کی طرف آنا تھا، تو لوگ ادھر آ رہے ہیں، لیکن امام حسین کہیں جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کا جانا ہی کربلا کا اصل پس منظر ہے۔ کربلا کا پس منظر یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس یزید کو اس کے باپ امیر معاویہ نے امت مسلمہ پر مسلط کیا تھا، وہ یزید حضرت امام حسین کو قبول نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا امیر بننے کے
لائق نہیں تھا، وہ اس کا اہل نہیں تھا، وہ اس کا کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ کہاں امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو نبی کریم کے لبھائے مبارکہ کو چوسے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو نبی کریم کے کندھے پر بیٹھے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو نبی کریم کے گودوں میں کھیل کر کے پلے اور بڑھے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو نبی کریم کی ذات سے وابستہ رہے ہیں، کہاں وہ امام حسین جن کی پیدائش پر رسول کریم نے اپنے لعاب دہن دے کر کے ان کو بابرکت بنایا، کہاں وہ امام حسین جن کا باپ مولا علی ہے، کہاں وہ امام حسین جن کی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء ہیں اور جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا ہیں، کہاں وہ امام حسین جو آیت تطہیر کے چادر کے جو ہیں محفوظ پناہ گاہ کے رہنے والے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو جن کا گھر میں وحی اترتی ہے، کہاں وہ امام حسین جو رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو رسول اللہ کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو رسول اللہ کو اپنے گھر سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو رسول اللہ کو کچھ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہاں وہ امام حسین جو رسول اللہ کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، کھاتے پیتے دیکھتے ہیں، آتے جاتے دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں۔ وہ امام حسین جو اپنے نانا کی زندگی میں رچا ہے، امام حسین جو اپنے نانا کی زندگی میں بسا ہوا ہے، وہ امام حسین جس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل کر کے پیدا ہوئی ہے، وہ امام حسین جو آیت مباہلہ میں ایک فرد ہے جو اسلام کی حقانیت کے لیے اللہ نے چنا تھا، اس چنے ہوئے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت امام حسین ہے۔ وہ کیسے یزید کی بیعت کر لیتے، وہ کیسے ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتے، وہ کیسے ایک ایسے شخص کی بیعت کر لیتے جو زبردستی مسلمانوں کو مسلط کر دیا تھا، آپ نے انکار کر دیا، اور یہی انکار کا سبب جو ہے وہ یزید آپ سے جس انداز میں بدلہ لینا چاہتا تھا اور مدینہ پاک کو تاراج کرنا چاہتا تھا، آپ مدینہ پاک کو اور مدینہ کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ مکہ کو آپ جو ہے وہ بچانا چاہتے تھے خون خرابے سے، کسی طرح کی بدامنی سے، کسی طرح کی شورش سے، کسی طرح کی سازش سے، کسی طرح کے قتل و غارت سے، تو آپ نے اسی لیے جو ہے اپنے رفقا کے ساتھ چلتے چلتے 1781 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے مدینے سے آپ کربلا پہنچتے ہیں۔ یہ کربلا کا پس منظر ہے، اسے یاد رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ 2 رمضان کو کربلا پہنچتے ہیں، 1 رمضان سے پہلے آپ ابھی کربلا سے پہلے ہیں، آج 1 رمضان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتایا جائے کہ کربلا ایسے ہی نہیں برپا ہوا، کربلا کا ایک پس منظر ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، کربلا کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، کربلا کا ایک پیغام ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، کربلا کی افادیت کیا ہے، کربلا آپ سے کہتا کیا ہے، کربلا آپ سے چاہتا کیا ہے، یہ انشاءاللہ العظیم 1 سے 10 محرم تک ہم لوگ اس پر گفتگو کرتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے رہیں گے انشاءاللہ العظیم۔ آج ہم پھر کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی آج کربلا امام حسین پہنچے نہیں ہیں، انشاءاللہ کل 2 تاریخ کو جب امام حسین کربلا میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے 2 محرم کے واقعات کی شروعات ہوگی اور آپ تک اپنے الفاظ میں پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا طبقہ، ہمارا نوجوان، ہمارے لوگ اہل بیت کی تاریخ سے وابستہ ہوں، وہ تاریخ جو سچائی پر مبنی ہے، وہ تاریخ جو حقیقت پر مبنی ہے، وہ تاریخ جو ریئلٹی پر مبنی ہے، وہ تاریخ جو حقائق لیے ہوئے ہے، وہ تاریخ جو سچائی لیے ہوئے ہے، وہ تاریخ جس میں حق اور باطل کا امتیاز ہے۔ امام حسین خط امتیاز ہیں حق اور باطل کے درمیان، امام حسین ایک کڑی ہے نبی کریم اور امت کے درمیان۔ یہ وہ ہیں جو فدیناہ بذبح عظیم کے مصداق ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو امت کے درمیان اس لیے چھوڑا تھا کہ اے حسین، جب میرے دین پر آنچ آئے، جب میرے دین کی تعلیمات کو مجروح کیا جانے لگے، جب میرے دین کی تعلیمات کو مٹایا جانے لگے، جو قرآن کے تعلیمات کو مٹائے جانے لگے، تو پھر کھڑے ہو جانا اور یہ نہ دیکھنا کہ کون تمہارے سامنے ہے۔
صرف یہ دیکھنا کہ میرے تعلیمات کس قدر اہم ہے اور اس کو بچانا کس قدر ضروری ہے۔ امام حسین نے اپنے نبی کی تعلیمات کو میدان کربلا میں بچایا۔ کیسے بچایا؟ انشاءاللہ العظیم ہم آگے چل کر کے اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ اکبر کبھی